بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ والثانی المنادى وهو المطلوب اقباله بحرف نائب منا بعده لفظا او تقدیرا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی بین اسطور ربط لکھا جی کہ مصنف علیہ رحمہ جب فارغ ہوئے ہیں مفعول بہی کے فعل کے حذف سمائی سے اب شروع ہوتے ہیں حذف قیاسی میں۔ مفعول بہی کے فعل ناصب کو حذف کرنا جائز ہے، یہ پہلے آ گیا، پھر حذف کرنا واجب ہے 4 جگہوں میں۔ ایک جگہ سمائی ہے، اس کی مثالیں ہیں، باقی 3 ہیں قیاسی۔ ان قیاسی میں سے پہلی اور 4 وجوبیوں میں سے دوسرا مقام اس مفعول بہی کا نام ہے منادا، اس مفعول بہی کا نام ہے منادا جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے 3 جگہوں میں قیاسی۔ ان قیاسیوں میں سے جو پہلا مفعول بہی ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے اس مفعول بہی کا نام ہے منادا۔ آخ شبہ کی اکھے جی مصنف الرحمہ مفعول بہی کا مسئلہ چل رہا ہے کہ مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے 4 جگہوں میں، ایک جگہ سمائی، 3 قیاسی ہیں۔ سمائی آگے قیاسیوں میں سے پہلا چل کو نہیں رہا جی، ہن چلنا ہے پہلا اس مفعول بہی کا نام ہے منادا، اس مفعول بہی کا نام ہے منادا۔ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک منادا جو نحمیر سے اب تک پڑھتے رہے ہو وہ مفعول بہی ہوتا ہے جس کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ ابن حاجب علیہ رحمہ کے نزدیک منادا جو ہوتا ہے، جو حرف ندا کا مدخول ہوتا ہے، وہ اصل میں مفعول بہی ہوتا ہے جس کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے۔ آگے سمجھیں اور یعنی باب ثانی ابواب 4 سے نظر آ رہے ہیں وہ کہ جن میں فعل ناصب کا حذف کرنا واجب ہے۔ کس کا فعل ناصب؟ مفعول بہی کا، تو اس کا نام کیا ہے؟ منادا۔ کیا نام ہے؟ منادا۔ اور سمجھی ہو ہن تعریف سمجھے منادا کی، پھر آگے منادا کے بے اعراب کیا ہوں گے، کیا صورت حال ہوگی۔ توجہ، منادا و ہوا، اور منادا وہ ہوتا ہے کہ طلب کی جاتی ہے توجہ اس کی حرف کے سبب سے، ایسا حرف جو قائم ہے مقام ادعو کے، وہ حرف جو ہے وہ لفظاً ہے یا تقدیراً ہے۔ منادا وہ مفعول بہی ہوتا ہے کہ طلب کی جاتی ہے توجہ اس کی حرف کے سبب سے، ایسا حرف جو قائم مقام ہوتا ہے ادو کے۔ ایتھو ہی سمجھ آ گیا، ادو فعل ہے نا، اے منادا ہوندا مفعول بہی ہو، تو آگے عام ہے کہ حرف ندا لفظاً ہو یا تقدیراً ہو جی۔ جے کو گزارا کر سکتے ہوتے۔ منادا وہ مفعول بہی ہوتا ہے کہ طلب کیا جائے اس کا، کیا جاتا ہے، کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے اس کی توجہ اس کی، لیکن طلب جو کی جاتی ہے تو کس طرح؟ جو طلب کی جاتی ہے حرف کے ساتھ، حرف کے سبب، ایسا حرف
हरफ जो कायम है मकाम अदऊ के आगे आम है कि वो हरफ निदा लफ्ज़न हो या तकदीरन हो। फिर तकदीर तारीफ कर। हरफ मुनादा वो मफूल भी होता है कि तलब की जाती है उसकी तवज्जो उसकी तवज्जो नहीं, तवज्जो उसकी तलब की जाती है तवज्जो उसकी हरफ के सबब से। ऐसा हरफ जो कायम है मकाम अदऊ के लफ्ज़ आगे आम है करफे निदा, जो हरफ है ना कायम मकामात हो के वो हरफ लफ्ज़न हो। हो या तकदीर। 4 को 12 हो गया फिर अंदर बड़ी कि नहीं गुजारा है। बैनस्तूर लिखे है तो हज़फ वाजिब क्यों है नजर आ रही। महज वाजिब है हज़फ फेल का कौन लबो थल बैर मतलब होता थोड़े को थले रो चौके ला देते ने सारी अर्श है उत्थे टुर जाया करो। मेरे को तो नुस्खा है पुराने ज़माने का जी। महज वाजिब नजर आए, महज वाजिब है फेल का हज़फ इसलिए कि हरफ निदा कायम मकाम हो गया है फेल के। आख्या नहीं कि वो कायम मकाम किसके आदू के। बस अगर फेल को भी जिक्र करें नायब और मनूब क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। इसलिए हज़फ करना क्योंकि नायब मौजूद है, नायब वजह भी आ गई उसने सुने ही। अच्छा जी इकबाल हु की शय इकबाल हु जड़न इकबाल हो ये मफूल मालम युसम्मा फ़ाइल है अल मतलूबों का के तलब की गई है तवज्जो उसकी। खुलासा की बनया ए बने कि मुनादा इसम होता है, वो इसम होता है कि तलब किया जाता है उस इसम के मुसम्मा का हाज़िर होना। उस लफ्ज़ ज़ैत हाज़िर नहीं ना होना। मैं जो आख्या या शुएब तो मतलब कि लफ्ज़ शैब हाज़िर हो जाए मैं उनका जड़ा मुसम्मा है भी ज़रा तवज्जो फरमाए। अच्छा जी मनाब की शय और बेहरफिन की नज़र आउंदा पई कि कोई नहीं। इकबाल हु बेहरफिन ये मुतल्लिक़ है मतलूब के माना ये बना कि तवज्जो मतलूब है हरफ के वास्ते से। ऐसा हरफ जो होने वाला है हरूफ निदा खमसा से। वो सज्जन कौन है वो या अया हया ए और आ चलो जी। मनाब ये ज़र्फ़ है नाइबुन का ये मफूल बिही मफूल फ़ी है। अच्छा जी मात इंदे विच जड़ा ना मनाबा फ़ी है हज़फ है की है नायब है कायम है मकाम फ़ी है उसमें और वैना महौज़िफ़ा फ़ी है मानो लैसा मिनल जिहाद से। लेकिन चूँकि जारी है मजरा लफ्ज़ मकान के इस वास्ते हज़फ कर देता जी। अच्छा जी बेवास्ता हरफ कायम मकाम लफ्ज़ अदू ते उनादी की सवाल है उसका जवाब सवाल है कि अतलोबो इकबाल ज़ैदिन तलब करता हूँ मैं ज़ैद की तवज्जो तलब करता हूँ मैं इंदे विच इकबाल को मुनादा नहीं कहते जी। हालांकि मैं तलब तो की ज़ैद की तवज्जो। या उनादी ज़ैदन निदा देता हूँ मैं ज़ैद को इंदे विच ज़ैद को मफूल भी कहते हैं मुनादा नहीं कहते। हालांकि तवज्जो तलब है कि कोई नहीं। या अदू का इंदे विच भी जड़ा का है ना ये मुनादा नहीं है वना हवे ज़ाले का उनका जवाब है मुनादा वो होता है जिसकी तवज्जो फ़ेल के ज़रिए नहीं बल्कि हरफ के ज़रिए तवज्जो चाही गई हो। मुनादा तवज्जो हरफ के ज़रिए चाही गई हो फ़ेल के ज़रिए। क्या क्या भी सवाल है कि मसलन उनादी ज़ैदन में जो ज़ैद है इसके मैं निदा देता हूँ ज़ैद को तो इन नाल तवज्जो चाहिए कि को नहीं चाहिए। वो जिसलिए आख्या कि मैं तो बुलाना पे तो निदा देना तो हाँ जी इसमें ज़ैदन को मफूल भी कहते हैं मुनादा नहीं कहते। हाँ और इसी समझिया तो हालांकि यहाँ तवज्जो चाहिए कि कोई उसका जवाब ये है
کہ منادا وہ ہوتا ہے جس کی توجہ چاہی گئی ہو حرف کے واسطے سے، جس کی تو حرف 5 ہیں، تو یہاں توجہ حرف کے واسطے سے نہیں بلکہ فعل کے واسطے سے چاہے گی، اس لیے یہ منادا نہیں ہے۔ مثلا ادعو زیدن کہے نا، ادعو زیدن، یہ صرف مفعول بہ یا منادا نہیں ہے۔ انادی زیدن میں زیدن صرف منادا تب ہوگا جب اس کی توجہ چاہی گئی ہوگی، کس کے سبب سے؟ ہاں، 5 حروف ندا ان میں سے کسی کے واسطے سے، سمجھے ہی؟ اچھا آگے، لفظاً یا تقدیراً، لفظاً یہ جڑی عبارت ہے نا لفظاً یا تقدیراً، او موشی آخر ہی غایت تحقیق دے حوالے نال، یا یہ منادا کی تفصیل ہے کہ منادا لفظاً ہوتا ہے یا منادا تقدیراً، لیکن کہتا ہے کہ عذر یہ ہے کہ یہ حرف کی تفصیل ہے۔ کس کی؟ کہ حرف ندا جو ہوتا ہے نا وہ 2 طرح ہوتا ہے، کبھی لفظاً ہوتا ہے اور کبھی مثلا یا داوود، ایک ہی ہے قرآن پاک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوسف اعرض عن ھذا، اتھے یا یوسف حرف ندا مقدر ہے، تو لہذا بھی عذر یہ ہے کہ یہ جو علماء نے کہا نا لفظاً اور تقدیراً، یہ کس کی تفصیل ہے؟ حرف ندا کی، کہ حرف ندا منادا پر کبھی لفظاً ہوتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے، اور کبھی تقدیراً، جس طرح یوسف اعرض عن ھذا یا یوسف، معنی کریے۔ اور ثانی یعنی جہاں مفعول بہی کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے، وہ 4 قسم ہیں، 4 مقام ہیں، 1 سمائی، 3 قیاسی، اور ثانی منادا ہے۔ تو منادا مفعول بہی ہے مصنف کے نزدیک، یہ جو 4 قسمیں آ رہی ہیں یہ مفعول بہی ہے جس کے فعل کا حذف کرنا واجب ہے۔ اور ثانی منادا، اور منادا وہ ہوتا ہے کہ طلب کی گئی ہو توجہ اس کی حرف کے ساتھ، ایسا حرف جو قائم ہے مقام ادعو کے، درا حالے کے، لفظاً ہو یا تقدیراً، یعنی ملفوظاً او مقدراً، کیونکہ حال جڑا مشتقی ہوں ہے جی۔ اور ثانی منادا ہے، اور منادا وہ ہوتا ہے کہ طلب کی گئی ہو توجہ، اس کی توجہ کرنی کو نہیں، کرنی کیوں ہے؟ صرف توجہ کے، توجہ کرنے کی حد ہوگی حرف کے ساتھ ایسا حرف جو جی، قائم ہے مقام ادعو کے، درا حالے کے، لفظاً ہو یا تقدیراً، ہاں جی۔ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِنْ كَانَ مُفْرَدًا مَعْرِفَةً، نحو یا زید و یا رجل و یا زیدانی و یا زیدون۔ بس اچھا جی، اور نحمیر تو پڑھن لگے۔ منادا اعراب کے اعتبار سے 4 قسم ہوتا ہے۔ منادا اعراب کے اعتبار سے 4 قسم، اچھی بولو، اعراب کے اعتبار سے 4 قسم ہوتا ہے۔ وہ جنہیں مبنی مورب رلے ملے ہوندے نے جی۔ سنو، ویسے تو مفعول بھی منصوب ہونا ہے نا، لیکن اتنے کچھ اور بھی چکر چلتے ہیں وچ، جس لئے منادے تے گھر چلے گئے نا، اتوں اور بڑا کچھ ملنا ہے، اتوں صرف منصوب ہی نہیں لبنا، اور بڑی شیاں لب جان گے جی، سمجھ دیو، احتیاط کرے، پہلی شے لبن لگی ہو کہ منادا اگر مفرد معرفہ ہو، منادا اے مفرد کتنی باری آ رہے ہیں؟ تیسری باری، گن لو پیچھے جی، ایک باری مفردہ اور مانا سی، دوجی باری اور مانا سی، ہن مفردہ اور مانا ہے۔ ایتھے مفردہ مطلب ہے مشابہ مضاف تے مشابہ مضاف نہ ہو، مضاف اور مشابہ مضاف نہ ہو، سمجھیے کہ جتھے اعراب دے قسم آئیاں اتھے مفردہ مطلب سی تثنیہ جمع نہ ہو، تثنیہ ایک جگہ ایسی کہ مفرد ہوئے مرکب نہ ہوئے، یہ 3 جگہ مفرد آندہ نا تو وکھرے وکھرے معنی نے عرض کیتی سو تھے، میں کہتے حال رکھے دے، ایتھے مرادی مفرد ہوئے یعنی تو منادا مفرد ہو، معرفہ ہو،
نکرے کو جو معرفہ کیا جاتا ہے عرف ندا اس پر آیا تو معرفہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی۔ منادا مفرد ہو یعنی مضاف تے مشابہ مضاف اور معرفہ ہو، پاویں پہلو معرفہ تے پاویں ہن معرفہ ہو، یہ جو منادا ہے یہ مبنی ہوتا ہے رفع پر، یہ مبنی ہوتا ہے رفع پر۔ جے کر مورب ہوندا اس تے رفع کیڑی شے نال آਉਣਾ سی؟ ضمے لفظی نال آਉਣਾ سی یا ضمے تقدیری نال آਉਣਾ سی یا الف نال آਉਣਾ سی یا واو نال آਉਣਾ سی؟ جدوں اے بن گیا منادا ہن اس شے اتے مبنی ہو جائے گا۔ مسئلہ اور پھر جب فارغ ہوئے منادا کی حقیقت بنی تعریف کے بیان سے شروع ہوتے ہیں منادا کے حکم میں تو فرمایا منادا باعتبار اعراب کے پہلی قسم منادا مفرد ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف اور معرفہ ہو، نکرہ غیر معینہ نہ ہو، یا رجلن خذ بیدی او بلا تھی میں، منادا مفرد ہو یعنی مضاف اور مشابہ مضاف اور معرفہ ہو یعنی نکرہ غیر معینہ نہ ہو، ہمیں پہلو معرفہ تو ہمیں ہن ہوئے، یہ مبنی ہوتا، یہ مورب نہیں ہوتا بلکہ مبنی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہو جاتا مبنی کس پر ہوتا ہے؟ رفع کی علامت پر۔ کس پر؟ ہے رفع کی علامت پر۔ اچھا پر رفع اس پر جس قسم کا آتا تھا نا اسی پر اب یہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ ہاں بھی بیان کر کیا کہ مسئلہ مورب جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے منادا جو ہے اعراب منادا چار قسم پر ہے، پھر منادا اعراب کے اعتبار سے کے اعتبار سے چار قسم۔ شاباش شاباش شاباش۔ اگر منادا مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو یعنی نکرہ غیر معین نہ ہو تو یہ مبنی ہو جاتا ہے رفع، مبنی ہوتا ہے، تو یہ مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر، یہ مبنی ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر، یہ مبنی ہوتا ہے۔ مبنی ہوتا ہے رفع کی علامت پر۔ ہاں پھر ایک بار آخ منادا مفرد ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو یعنی نکرہ غیر معین نہ ہو تو یہ مبنی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے رفع کی علامت پر۔ سمجھ آئیے؟ یہ مبنی ہوتا ہے، رفع کی علامت پر۔ رفع اس کا جس صورت میں آتا ہے، رفع ضمے کی شکل میں ہوتا ہے، رفع الف کی شکل میں ہوتا ہے، رفع واو کی شکل میں ہوتا ہے، پھر ضمہ لفظی کی شکل میں ہوتا ہے، ضمہ تقدیری کی شکل میں ہوتا ہے۔ جس قسم کا ضمہ ہے نا اسی قسم کے وہ رفع جس شکل میں ہوتا ہے اسی پر وہ کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ یا زیدو، یا میں زید مفرد ہے، معرفہ ہے، یہ پہلو ہی معرفہ ہے، ندا تو پہلو ہی معرفہ ہے۔ اس کا اعراب اگر یہ مورب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، لہذا اب مبنی ہوگا ضمے پر یا زیدو، کیا ہوگا؟ وہ سمجھی ہوں؟ اسی طرح دوسری مثال یا رجلو، کون؟ یہ مثال ہے معرفے کی جو ندا کے بعد بنا، کیونکہ اب اس سے معین شخص مراد ہے، تو اب رجل اگر منادا نہ ہوتا تو اس کا اعراب کیا ہونا تھا؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، تو لہذا اب مبنی ہوگا ضمے پر یا رجلو، یا زیدان میں زیدان، کون؟ زیدان، یہ تسنیہ ہے، مفرد ہے کہ کوئی نہیں؟ جیڑا من ایتھے کیتا مضاف تے مشابہ مضاف نہ ہوئے، اے مفرد ہے کہ کوئی نہیں؟ سمجھ آئی ہے؟ ہاں جیڑا من ایتھے کیتا ہے، تو یہ چونکہ اگر مورب ہوتا تو اس کا رفع ہونا تھا کس کے ساتھ؟ الف کے ساتھ، لہذا اب یہ مبنی ہوگا الف کے ساتھ، یا زیدان، یا زیدون میں زیدون، مفرد ہے کہ نہیں؟ بھائی معنی کہ مضاف اور مشابہ مضاف نہیں، تو یہ اس کا رفع ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ واو ما قبل مضموم کے ساتھ۔ جب منادا بنے گا تو اسی پر یہ مبنی ہو جائے گا، یا زیدون، یا سمجھ آئی گل دی؟ تو یا زیدو مبنی بر ضم، یا رجل مبنی، یا زیدان تو یا زیدون، تے دو مثالاں تاں دتیاں نے مبنی بر ضم دی، ایک جڑا ندا تو منادا بنن تو پہلے معرف ہے،
ایک وہ جڑا منادا بنیا تے معرفہ ہے تاں دو مثالاں دتیاں سنے ہی او آشیا ویکھ قبلن ندائے قبلن اے حالت الاعراب بھی اس پر حرکت آتی تھی یا یعنی مبنی ہوگا کس پر اگر تھا رفع اس کا ندا سے پہلے کس کے ساتھ اور مبنی ہوگا الف پر اگر تھا رفع اس کا اور مبنی ہوگا واو پر اگر اے مطلب ہے جی اے مفردن کاملن کیا مطلب نہ ہو اس میں اور نہ اضافت کا شبہ اعتراض کیا ایسے مضاف اور مضارع للمضاف مضارع میں نہیں مشابہ وہ اگوں آ رہے او منصوب ہوں ہے جی سمجھ آئی ہوں تو آکھے نا معرفہ مفردن معرفتن یہ یا تو کانا دی او کانا دا اسمی ہوا ضمیر ایک خبر بعد خبری کیے تو یا جنہوں نے ایک اندی مفرد صفت ایزا مفرد کی ہو جڑا معرفہ ہو جی کیونکہ یہ دوویں ملنے نے تو گل پوری ہونی ان دے نال اعتراض کیتا ہے نکرہ غیر معین جی میں یا رجلن خذ بیدی سنیں باقی معرفے سے مراد عام ہے ندا سے پہلے معرفہ ہو جیسے یا زیدو یا ندا کے تو اب سوال کا جواب آ گیا کہ مثالیں دو کیوں دی ہیں مفرد کی تو وہ اس لیے کہ ایک مثال وہ ہے جو ندا سے پہلے معرفہ ایک مثال وہ جو اور ایک مثال وہ جو اگم ٹور چاہ کے اور مبنی ہوتا ہے منادا یہ تو معنی کرنا ہے علامہ اس شے پر اس یعنی اس حرکت یا حرف پر اس حرکت یا حرف پر کہ مرفوع ہوتا ہے اس کے ساتھ سمجھ آ گئی ہو اگر ہو ایک قدوں ودا مبنی رفع کی علامت پر اگر ہو منادا مفرد معرفہ جیسے یا زیدو اور یا رجلو اور یا زیدان اور یا زیدون شابہ شابہ اور مبنی ہوتا ہے منادا اس شے پر کہ رفع دیا جائے اس کے مرفوع ہوتا ہے اس شے کے سے وہ کیڑی شے حرکت یا حرف دو ہی چیزاں نے کی حرکت یا حرف اور کیڑی شے ہوندی اگر ہو منادا مفرد معرفہ جیسے یا زیدو اور یا رجلو اور یا زیدانی اور یا زیدون مبنی ہوتا ہے منادا مبنی ہوتا ہے منادا اس شے پر یعنی اس حرکت یا اس حرف پر کہ مرفوع ہوتا ہے اس شے کے سبب اور سبب نہیں اس شے کے ساتھ اس سبب تو کسی معنی کیتا ہی نہیں ہے تو کتوں کر لیندے کدوں اگر ہو منادا مفرد معرفہ جیسے یا زیدو اور یا رجلو اور یا زیدان اور یا زیدون اگے وَيُخْفَضُ بِلَامِ الْإِسْتِغَاثَةِ نَحْوُ يَا لَزَيْدٍ بس منادے کے اوپر لام استغاثہ آ جائے یا لام تعجب آ جائے تو اس وقت منادا مورب مجرور ہوتا ہے جی منادے کے اوپر لام استغاثہ آ جائے یا لام تعجب آ جائے ایک اور لام میں ہونا تین ہونے نہیں جی اس وقت منادا مورب مجرور ہوتا ہے اس وقت منادا مورب مجرور ہوتا ہے اس وقت منادا مورب مجرور ہوتا ہے پھر آخر کے اوپر لام استغاثہ آ جائے یا لام تعجب آ جائے تو اس وقت منادا مورب مجرور ہوتا ہے پھر آخر دوجی قسم آگئی دوسری قسم اعراب کی منادا پر لام استغاثہ آ جائے یا لام تعجب آ جائے تو اس وقت منادا مورب مجرور ہوتا ہے یخفض یبنا نہیں آکھے یخفض مورب ہوتا ہے لیکن خفض یا لزیدن یا اور بابا دسے گا لام مفتوح کیوں ہے جی ہے جارہ تے بند زبر کیوں آئی ہے
وہ ہے کہ جو کہ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਾਫ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਦੂ ਕਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਹਮੀਰ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਫ ਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲਾਕਾ ਲਾਕੂ ਮਾ ਲਕੁਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਫਤੂਹ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਇਹ ਲਾਮ ਮਫਤੂਹ ਰੱਖਿਆ ਜੀ تو یا لزیدن یا ہاں کیا کہ جیسے یا لزیدن اس میں زید جو ہے اس میں زید مورب مجرور ہے کیونکہ اس پر لام جارہ استغاثہ لام جارہ استغاثے کا لام جارہ استغاثے کا ابھی آخنا نا یا لزیدن تو اے ان زید نے سمجھنا ہے بھی مشکل چ پھسیا ہے تو میں نے ساتھ ماریا سو تو نس کے انہیں جانا پتر کی گل ہی خیر ہی ہے چاچا کی گل ہے جی اے معنی دینا لم زبر لا نہیں کن نے جس نے آخنا نا یا لزیدن لام استغاثہ طلب غوث میری مدد کرو تو انہیں لام زبر لا دے کو معنی سمجھنا ہے بھی جنا کسی مشکل ہے تو جلدی پہنچا جلدی ہاں اے مطلب ہے چلو جی اور پھر جب فارغ ہوئے منادا کے بنا سے تو شروع ہوتے ہیں اس شے کے بیان میں جو عارض ہوتی ہے اس میں اور ہو جاتا ہے وہ مورب نظر آئی تو پس فرمایا اور مجرور ہوتا ہے منادا اور مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے سبب استغاثہ کے سبب یعنی لام جو داخل ہوتا ہے منادا پر استغاثہ کے استغاثہ کیڑا باب ہے استفعال سین تا کس واسطے ہوندا ہے طلب غوث مدد کرو میری وقضا بلام تعجب اس طرح لام تعجب کے وقت بھی وہ کیا ہوتا ہے مورب مجرور جیسے یا لزیدن جیسے یا لزیدن بولو تسی بولو اور مجرور ہوتا ہے منادا لام استغاثہ کے سبب جیسے یا لزیدن اور مجرور ہوتا ہے منادا لام استغاثہ کے سبب جیسے یا لزیدن وہ تو دیکھ یہ لام مفتوحہ داخل ہوتا ہے منادے پر جب مدد طلب کی جائے منادے کے ساتھ جیسے یا اللہ ہے یا ہن اے معنی اس دے یا اللہ میری مدد فرما یا اللہ یا اللہ دا معنی یا اللہ میری مدد فرما یا لام تا یا تعجب کیا جائے اس سے جیسے یا للمائے ہوئے ڈاں پانی چڑھ گیا ہوئے باقی بنیا دریا باہر نکل آیا یہ لام تعجب ہے یہ تعجب ہے اتنے بھی مورب منادا جڑا ماں ہے نا یہ مورب مجرور ہے اور یہ لام تخصیص ہے داخل کی گئی ہے علامت استغاثہ کے لیے اور تعجب کے لیے محض لام کو اختیار کیا گیا باقی حروف سے اس کے معنی کی مناسبت کے لیے کیونکہ 50 بندیاں وچوں جنوں سد مارے ہیں انہوں بھی خاص کیتا ہے صدنے واسطے تے حروف جارہ وچوں تخصیص کے لیے بھی لام ہوتا ہے اس واسطے انہاں دی گوٹی رل گئی تے کٹھے کر دیتے مستغاث بے کنے بندے کھلوتے نے جنہیں ایک نو ساتھ مارا سارے میں جو خاص کیتا ہے کہ نہیں تو لام جارہ بھی تخصیص کے لیے ہوتا ہے کہ نہیں الحمدللہ ساری حمد مختص ہے اللہ کے لیے تو یہ اختصاص کے لیے ہے اور مستغاث کو بھی بہت ساروں سے خاص کر کے آواز دی ہے تب اسلام میں اور اس میں تخصیص ہونے میں مناسبت ہوگی کس میں تخصیص ہونے میں مناسبت اس لیے اس کو جو ہے نا لام کو استغاثے کے لیے خاص کیا کسی اور حرف کو نہیں کیا جی لیا وہ دوسری کتاب میں جلدی کرو علماء کرام توجہ دھیان کرو ہو اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ موارد سمائیہ سے یعنی وہ مقام جو سمائی تھے مثالیں دیتیا نے جی تو شروع ہوتے ہیں مواضع قیاسیہ میں پس فرمایا وثانی
یعنی موضع ثانی ان مواضعوں سے جن میں واجب ہے حذف کرنا فعل کا جو نسب دینے والا ہے مفعول بہی کو، تو وہ ثانی کا نام ہے منادا۔ کیا نام ہے؟ اچھا جی، ایتھے حذف کرنا کیوں واجب ہے فعل دا؟ محض واجب ہے فعل کا حذف منادا میں اس لیے کہ حرف ندا قائم ہے مقام فعل کے منابہ، پس اگر ذکر کیا جائے فعل کو تو لازم آ جائے گا جمع بین النائب وال، بولو، اور یہ جائز، اور اس لیے کہ اگر ذکر کر دیا جائے فعل کو لفظاً تے ہن او ہونا ہے مضارع یا ماضی، تے پھر یہ تو اخبار بن جائے گا، اور منادا انشاء کے قبیلے سے ہے، تو یہ دونوں ضدیں ہیں۔ منادا انشاء ندا کی نے، ندا انشاء تے ماضی مضارع کی نے، خبراں نے جی، تو لہذا فلا یجتمعان نویں دلیلی۔ اچھا جی، ثانی منادا ہے وَهُوَ الْمَطْلُوبُ إِقْبَالُهُ، وہ ہوتا ہے کہ طلب کی گیا توجہ اس کی، کیا طلب کیا توجہ او منادا کی، تاکہ متوجہ ہو وہ تیری طرف اور سنے وہ کلام تیری، اس واسطے بلایا نے بھی کوئی کام ہی ہونا ہے نا۔ اچھا جی، توجہ اس کی کس کے ساتھ؟ بے حرف، یعنی حرف کے واسطے سے، کس سے؟ حروف ندا سے، ایسا حرف جو نائب ہے صفت ہے لقول حرف کی، ایسا حرف جو نائب ہے قائم ہے کس کے؟ مناب، اسم ظرف ہے مکان کے لیے منصوب لفظاً۔ خلاصہ کیا نکلا نائب مناب کا؟ قائم مقام، ایسا حرف جو کیا ہے؟ کس کے؟ ادعو کے۔ آشے تے گل لکھیجئے کہ بہتر ایسی کہ ماضی دا لفظ مقدر کر دے، کیونکہ انشاء واسطے اکثر جڑا ہے نا بھئی خبر تو کٹ کے انشاء بنانا ہے تو ماضی دے سیگے بھی اکثر استعمال ہو، تھلے ویکھو نا آشے تے لکھے، سمجھے نا گل بھی اکثر انج ہے ویج، لیکن مضارع بھی استعمال ہوندا ہے۔ اچھا جی، قائم مقام ادعو کے یا انادی کے یا مثل اس کے، بس یہ جو کہا ہے نا کہ منادا وہ ہوتا ہے جس کی توجہ چاہیے گی ہے کس کے ساتھ؟ حرف کے سبب سے، کس کے سبب سے؟ یہ اعتراض کیا اس کے ساتھ سے، اس مثل سے، اطلب اقبال زیدن میں اقبالہ کو منادا نہیں کہیں گے، انادی زیدن میں زید کو، ادعو کا میں کاف کو، اور اس کی مثل، کیونکہ اگرچہ چاہی گئی ہے توجہ ان کی کہ کوئی نیچے صد نہیں ماریا، لیکن نہ حرف کے واسطہ سے جو قائم مقام ہے کس کے، لہٰذا یہ اس قبیلے سے نہیں ہے بلکہ یہ تو مفعول بھی اور فعل کے قبیلے سے ہیں۔ سمجھ آئی؟ خلاصہ یہ ہے کہ منادا حقیقت میں مفعول بھی ہوتا ہے فعل کا، ایسا فعل جو واجب الحذف ہے، وہ فعل جیسا حذف کرنا واجب ہے، یہ منادا اس کا کیا ہوتا ہے؟ اور وہ کون ہے فعل؟ اور اس کی مثل انادی وغیرہ سنیں، اور قائم ہوتا ہے حرف ندا مقام اس کے، کس کے؟ ادعو کے۔ اے تے مشہور مذہب جڑا ابن حجر بیان کیتا ہے، بعض ناویوں نے فرمایا ہے کہ بے شک حروف ندا اسماء الافعال ہیں، حروف ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہیں حروف جو قائم مقام ہوں فعل کے، بلکہ خود اسم فعل نہیں، خود، لہذا وہ ان کا اپنا جناب جو کچھ بھی بنتا ہے چار قسم اعراب کی وہ ہے، یہ بعض کا مذہب ہے۔ اچھا جو ان توجہ کرو ایک سوال دا جواب ہی، سوال ہے وہ کہ منادے کی تعریف کیا کہ جس کی توجہ طلب کی گیا توجہ اس کی، جی توجہ آندے نہیں بولتا منہ پر اسی اپنے والے منہ کرایا ہے،
حالانکہ کئی باری بندہ ویندا ہوندا ہے تے پھر بھی بندہ آندا ابراہیم ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਤਵੱਜੋ ਵੱਜ ਹੁਣ ਕੋਲੋਂ ਏ ਬਈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੁਕਰਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਏ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਿਦਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ مراد من المطلوب اقبالہ توجہ کرنا منادا کا تیری طرف اپنے منہ کے ساتھ یا اپنے دل کے ساتھ جے تا منہ پر آسی تو ہن منہ ایدے کر تے جے منہ ایدے وے تے اندروں گھر ٹر گیا تے واپس آ سنیں تاکہ شامل ہو جائے ہمارے قول یا زیدو جب کہ ہو وہ متوجہ ہونے والا تجھ پر اپنے بوتھا شریف کے ساتھ پس بے شک مراد اس وقت توجہ اس کی تیری طرف دل کے ساتھ کہ حضرت ایتھی بیٹھے ہو ایتھی ہو اے پوچھے اے جی سمجھیے جی کہ بھئی ہون بے دل جڑے نے دے کرو بھئی کہ کرو دل دے کرو اور سمجھ آگے سوال کی نہیں سمجھ آیا یہ جو توجہ چاہی جاتی ہے کبھی تو یہ ہے کہ بھی منہ دے کرو تو کبھی ایک منہ مبارک دے دیئے لیکن دل بھی دے کرو جی اے جی اچھا جی اور باقی توجہ عام ہے برابر ہے کہ اچھا سوال ہے توجہ تو تا چاہنی ہے جو زیرو ہوئے کی ہوئے تے قرآن پاک ہے تا یا سماؤ بھی ہوندہ ہے یا اردو بھی ہوندہ ہے یا جبال بھی ہوندہ ہے جی تو تا زیرو کوئی نہیں اوتھے توجہ چاہنے دا کی مطلب ہے کیا کہ جی سوال ہے یہ توجہ جو چاہنی ہے یہ تو زیرو کے لیے تو قرآن پاک میں اور باقی اس طرح عربی میں وہ ندا کرتے ہیں وہ غیر زیرو کو بھی ندا کر دیتے ہیں تو اس کے تو بعد توجہ چاہنے کا کیا مطلب ہے وہاں اس کا جواب دے کہ توجہ عام ہے برابر ہے کہ ہو حقیقتاً جیسے یا زیدو یہاں توجہ حقیقتاً ہے جو کہ زیرو ہے یا راجلو یا ہو توجہ حکمن یا ہو جیسے یا سماؤ اے آسمان اے زمین اے پہاڑ اتارنا ان اشیاء کو مقام ان کے جن کے لیے توجہ کی صلاحیت ہے پھر اس کی ندا کا قصد کیا گیا اور ان پر حرف ندا داخل کیا گیا غیر زیرو کو زیرو کے قائم مقام کر کے پھر اس کے ساتھ زیرو والا معاملہ کیا گیا غیر زیرو کو سمجھ آئیے اے ندا حکمن اے وے اے گل سمجھ آئے کہ کونی آئی ایک ہی ندا حکمن شاباش سوال جی اگر کہا جائے کہ یہ تمہارا قانون ٹوٹ گیا جڑی تعریف کیتی جائے بمثل قولنا یا اللہ کیا ایتھی توجہ کرنی چہرے والی یا توجہ کرنی دل والی دو میں معنی نہیں بن سکتے اللہ تعالیٰ پوری کائنات نو ہر وقت ہر اعتبار نال جان دے ایتھے توجہ دا کی مطلب ہویا ایتھے توجہ دا کی مطلب ہویا سنی کیونکہ یا اللہ میں اس میں جلالت منادہ ہے لیکن اس بار یہ بات سچی نہیں آتی کہ کونہو مطلوب للاقبال کو گل سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم متوجہ کر رہے ہیں یہ تو تاب ہے نا کہ توجہ نہ ہو تو متوجہ ہوتا ہے نہ کرنا تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ توجہ نہیں اللہ تعالیٰ جب وہ کسی چیز سے بے خبر بھی ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے نعوذ باللہ سنیوں گل تو پھر یا اللہ کا کیا معنی ہے اس طرح یا رحمان یا رحیم جتنے بھی اللہ کے نام تو جواب یہ ہے کہ یہاں مطلوب ہے اقبال للاجابت یہاں توجہ چاہیے اور اعتبار سے کہ یا اللہ میری غریب دی عرض قبول کر میری غریب دی اجابت بھی دعا قبول کر اے مطلب ہے لہٰذا ہو گیا اس میں جلالت منادہ اس اعتبار سے کہ یہاں اجابت مقصود ہے دعا قبول کرو اچھا جی
اگر کہا جائے کہ یہ قانون تو تعریف تے سوال نے تعریف تے مثلا کسی آکھیا یا زید لا تقبل اے زید توجہ نہ کر تو اے زید تو اس میں زید منادہ تو ہے لیکن مطلوب اقبال ہو نہیں بلکہ مطلوب عدم اقبال ہو کہ توجہ نہ کر لا تقبل توجہ نہ کر کیونکہ مطلوب اس سے عدم اقبال ہے اور لا تقبل اقبال کو بڑھاؤ تے نہ کہ اقبال ہے وہ تو نفی آ گئی نا لا تقبل کہ اقبال توجہ نہ کرنا تو پھر حالانکہ ہے منادہ لیکن توجہ مطلوب نہیں کیونکہ لا تقبل آ گئے جواب بلکہ وہ مطلوب ہے اقبال کے لیے لسماع ناہیے آندے نے تھے دو گلاں نے پہلو لا یا زید آ کے انہوں توجہ مبذول کرائی پھر آکھیا لا تقبل توجہ نہ کریں اے توجہ پہلو ہے تے جڑنا بھئی پہلے توجہ ہے پھر عدم توجہ دونوں حکم دیتا ہے تے بکھرے بکھرے نے ایک ہی نے اے دیکھو دروں ہم کہتے ہیں بلکہ وہ مطلوب ہے اقبال نہج کے سماع کے لیے میری گل سننے والا توجہ کر اے پہلو آکھیا یا زید انہوں نے توجہ کی تھی تے توجہ کے بعد منیان ہوا اقبال سے تے پھر انہوں آکھیا لا تقبل کیا تو لہذا پہلے توجہ تے پھر عدم توجہ تے بکھرے بکھرے ہو گئے کوئی خرابی نہیں جی آگے جی لفظاً و تقدیراً کی یہ تعمیم ہے حرف کی کس کی وہ دسیا سی وہ تو نے بھی یہ تعمیم ہے کس کی منادہ کی لیکن یہاں یہ ہے کس کی تعمیم ہے اور دوسری اور اشارہ چھاپی اس نے منادے دی دو قسمیں بنائی ہیں لیکن وہ ایڈی زیادہ سوادی نہیں ہے کم ٹھیک ہے یعنی وہ حرف قائم ہے مقام کس کے کبھی ہوگا وہ اور کبھی ہوگا وہ مقدر ملفوظ جیسے اور مقدر جیسے قول تعالی یوسف آردان ہاذا یعنی یا یوسف اچھا جی تعریف آ گئی جی 4-5 بچ سوال جواب آئے جی اور جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ منادہ کی تعریف سے کس سے تو شروع ہوتے ہیں منادہ کے اعراب کے بیان میں فی بیان اعرابی الی 4 اقسام مذکورات فی القواعد الاربعۃ منادہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسم ہے جو 4 قاعدوں میں ذکر ہو رہا ہے پہلا قاعدہ اینج ہوئے تھے اینج اینج ہوئے تھے اینج پھر اینج ہوئے تھے اینج پھر اینج ہوئے تھے اینج سمجھو دی بھی وہ 4 قاعدے ہیں نمبر 1 وَيُبْنَا مبنی ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے منادہ کیا علامہ اس شے پر کے رفع دیا جاتا ہے اس شے کے ساتھ اس اگر ہو مورب ندا سے پہلے جی پس مبنی ہوگا کس پر کدوں اگر ہو اس کا اعراب ضمے کے ساتھ لفظاً یا زید جدو مورب ہوندا ہے ایندا رفع کندے نال ضمہ لفظی نال لہذا یا زیدو قاضی مورو جدو مورب ہوندا ہے تے رفع کندے نال لہذا یا قاضی یہ مبنی علامت لیکن وہ ضمہ تقدیری یا موسیٰ اس کا رفع کس طرح ہوتا ہے تقدیری تو یہاں بھی یہ مبنی ہے سنیں اے تنے آگے نہیں یا زیدو یا قاضی یا موسیٰ تو اگر وہ اس کا رفع وہ مبنی ہوتا ہے جب یا ہاولا ہے تو پھر وہ اسی طرح ہوگا جی اور اگر وہ اس کا اعراب الف پر ہے یعنی وہ مبنی ہوگا الف پر اگر ہے رفع اس کا کس کے ساتھ جیسے یا زیدو اور مبنی ہوگا واو اب چھو یبنا لزمے و یبنا للواو ان کان رفعہ بالواو جیسے اسی لیے علامہ نے فرمایا علامہ یرفع بھی آکھیا ہے اور یہ نہیں کہا کہ علی الرفع کیونکہ رفع اندر پھر کون شامل ہونا سی تاکہ شامل ہو جائے یہ اس اقسام کو اور یہ بات
یعنی اس کا مبنی ہونا کس پر؟ ایک کدوں میں جدو منادا کیڑے رنگ دا ہوئے، اگر ہو منادا مفرد، مراد مفرد سے یہاں مقابل ہے کس کا؟ نہ کہ مقابل ہے۔ اچھا جی، مشابہ مضاف کیڑا ہوں اور مشابہ مضاف وہ کنی باری پڑھے آگے؟ اور مشابہ مضاف وہ اسم ہوتا ہے کہ نہ پورا ہو معنی اس کا بغیر اس کے متعلق کے ذکر کے، جیسے یا طالعا جبلا یا حسنا وجہہ یا خیرا من زید یا آگے سمجھے۔ یہ سارے کی نے؟ مشابہ مضاف نے۔ کی نے؟ ہوں اے جڑا نہیں ہے یا خیرم من زید، یا ایتھوں سمجھ لو وہ یا رحمت للعالمین، سمجھ آ گئی؟ یا اے شاباش آئے نا، یا خیرم من زید یا رحمت للعالمین۔ اچھا جی، مفرد اور دوسرا کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ یہ خبر ہے کس کی؟ دوسری کانا کی۔ او کانا میں جو ضمیر ہو منادا مفرد ہو منادا معرفہ، دو خبریں ہو گئی ہیں، ایک مبتدا دی کئی خبریں ہو سکتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کیونکہ حکم نہیں پورا ہوگا جو ذہن میں سے ایک کے ساتھ۔ اب اس معرفہ کہہ کر اعتراض ہے کس سے؟ جیسے یا رجلن خیر معین کو کہنا او یا رجلن، او کوئی بندیا، یا رجلن غیر معین کما اگے اس کی اگے آ گیا تھا جی۔ اچھا جو سنیا جی سوال دا جواب برابر ہے کہ ہو معرفہ ندا سے پہلے یا ندا کے بعد؟ برابر ہے کہ ہو معرفہ یا ندا کے بعد۔ اب وہ سوال کا جواب مثالیں دو کیوں دی ہیں تو اس کا جواب آ گیا، پس اسی لیے لائے ہیں دو مثالیں مبنی مفرد کی۔ کس کی؟ مبنی مفرد کی۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور فرمایا کیا فرمایا؟ جیسے یا زیدو، یہ مثال ہے مفرد معرفہ کس سے پہلے اور ہے کیا؟ مبنی علی الضم۔ اور یا راجلو یہ مثال ہے کس کی؟ مفرد معرفہ، معرفہ بنے ندا تو بعد، اور کی یہ مبنی ہے۔ شاباش جان کر جب وہ نکیو۔ یا زیدان یہ مثال ہے کس کی؟ مبنی ہے الف پر۔ اور یا زیدون یہ مثال ہے کس کی؟ جو مبنی ہے کس پر؟ اچھا جی ایک سوال ہے ان کا جواب۔ سوال ہے علم ہے نا، علم علم جانتے ہو بورا دے نال ٹاڑی لگی ہوندی ہوندی ہے۔ علم جو ہے نا، علم اس کا جب تثنیہ جمع بنایا جائے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو معرف باللام کرے۔ زیدون ہے نا تو الزیدان، الزیدون، سمجھائی؟ تے حسن الحسنان، الحسنان، تو علم ہو نا اس کو کیا بنائے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کو معرف باللام کرے، اس کو کیا کرے؟ دھیان کریں۔ تو سوال ہے کہ یا زیدان یا زیدون، علم کو تثنیہ جمع بنایا تو الف لام کوئی نہیں ہے، الف لام تو جواب ہے میں الف لام لے آ کے معرفہ کرنا سی تو یا چھلیاں بیچتا ہے، یہ بھی تو کی کرتا ہے کرے معرفہ ہی کرتا ہے، اور کاری جی کی کرتا ہے۔ سنیوں گل ہوں دھیان کر۔ پس اگر کہا جائے کہ علم جب تثنیہ بنایا جائے یا جمع بنائی جائے تو لازم ہے اس میں لام الف لام ہو، تو پس کیسے صحیح ہے یا زیدان یا زیدون کیوں نہ جیسا دی یس زیدان یس زیدون؟ قلنا ہم کہتے ہیں یہ حکم منادا کے غیر کا ہے۔ کس کا؟ علم تثنیہ جمع ہوئے تو منادا نہ ہوئے تو پھر ان معرف باللام بنانا ضروری ہے، لیکن قانون وچ قانون، اور اس لیے کہ
لأن اس لیے کہ یا منادہ میں قائم مقام ہے کس کے؟ کس چیز میں؟ تعریف کا فائدہ دینے میں. جی میں الف لام نکرے کو کیا کرتا ہے؟ حرف ندا بھی نکرے کو. گل مکی جی دو میں الیکشن لڑتے ہیں مقابلے کے. اچھا جی ہوں اگر یہ اگر الف لام بھی نال لے آئیے اور اگر استعمال کیا جائے الف لام کے ساتھ یزیدان تو لازم آ جائے گا تعریف کے دو آلوں کا اجتماع. ایک آلہ کیڑا تو دوجا جمع ہو جائے ایک اسم پر. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں وہ کلا کہتا کہ میں تو برداشت کرے گا جی. اچھا جی اور سوال ہے بھی اے مبنی کیوں ہے؟ اے او گال مفعول بے دی مفعول بے مورب ہوندا ہے فعل انہوں نصب دیندا ہے. اے جڑا ہے تے مبنی ہو گئے کروں تو رہا سی باہر آ کے اور ہو گیا جی. ان دا جواب دیندے جی. اور محض مبنی ہے یہ قسم منادہ کی کیڑا مفرد معرفہ باوجود اس بات کے کہ مقتضا حال یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ مورب منصوب ہونا چاہیے کیونکہ باس کندی بھی جلدی ہے شاباش تے جڑا مبنی بن گیا تھے آ کے. اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہے تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. وجہ کی کیوں مبنی ہویا؟ اس لیے کہ یہ جو منادہ ہے یہ واقعہ ہوتا ہے منادہ ادعو کے کاف کی جگہ میں ادعو کے لفظاً جیسا کہ وہ ظاہر ہے اور ہو گیا یہ کیا مشابہ کس کے؟ مانن من حیث الافراد تعریف خطاب. جی میں ادعو کا وچ کاف مفرد نہیں ہے گا تو یا زید وچ زید بھی کیے تو ادعو کا وچ کاف جڑا ہے معرفہ ہے کہ کوئی نہیں تو یا زید وچ زید بھی کیے تو ادعو کا وچ کاف خطاب واسطے بھی کہ نہیں تو یا زید وچ یا جس لیے انہوں آکھیا تو بھی خطاب ہویا کہ کوئی نہیں ہونا. اے زید ساریاں گلاں وچ کاف دی طرح ہو گئے افراد میں تعریف میں اور اے وجہ جی. پس ہو گیا مبنی ضم پر کس پر؟ ہوں سوال ہے کہ مبنی پر ضم کرنا ہے تو کسی ہولی جی حرکت کرو سب تو بھاری حرکت مبنی کر دیتا جی. مبنی فتح پر کرو نہیں تو کم از کم کسرے پر جڑا سارے تو وزن ہی وہ سر تے پا دیتا جی. اور سمجھ آتی پئی کہ اس کو مبنی پر ضم کیوں کیا تو اس کا جواب دے رہے ہو گیا یہ مشابہ کاف کے مان. اچھا جی تو پس ہو گیا یہ مبنی ضم پر نہ کہ آگے بٹھو نہ کہ اس لیے کہ سن اس لیے کہ اگر مبنی کیا جائے کسرے پر اور فتح پر تو اس کا منادہ جو مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی طرف اس کی یا کو حذف کر کے ما قبل کے کسرے پر کبھی کبھی کسرے کو فتح دیتے ہیں. اس کی دو حالتیں بن جاتی اس کے ساتھ اندہ پھٹا پہ جانا یا غلامی ہے نا کی شے اینو کدے کدے یا غلامے پڑھ دینے تے کدے کدے یا غلامہ میں پڑھ دیندے نے. ہن یا غلامے تے یا غلامہ تے یا زید یا زیدہ رولا پہ جڑا سی بھی یہ مضاف سی یا متکلم وال تے یا حذف کر کے کسرہ باقی رکھیا یا کسرے نو فتح نال بدلایا ہے یا ایک کیڑی شے ہے دی. اس لیے کیا کیا دو محاذ اگے ملے جا چکے نے کیڑے کسرے تے فتح تے او مورب وچ او یا غلامی مورب ہے اس واسطے نے مبنی کیتا کیڑی شے ہوتے اوے تو دیکھو پھر بھئی انہوں کی کیتا ہے مبنی کیتا کس تے ضمے تے نہ کہ اس لیے کہ اگر مبنی کریں کسرے پر اور فتح پر سن البتہ التباس آ جائے گا منادہ کے ساتھ ایسا منادہ جو مضاف ہے کدھر ایسی یا جو کہ محذوف ہو گیا کس سے منادہ سے یا اس کی اکتفا کرتے ہوئے کسرے پر جیسے یا غلام کسرے کے ساتھ اور کبھی کبھی یا غلامہ فتح کے ساتھ بعض لغتوں میں سنیں بس. اچھا جی مسئلہ نمبر 9 آندنی ایو جڑا منادہ مبنی ہے ایو جڑا کدے شیران دی ضرورت پہ جائے تو پھر انہوں تنوین چوائی دیئے بھی ساڑا کام نہیں بندا. جائز ہے تنوین منادہ کی کب ضرورت شعری کے وقت جیسا کہ شاعر کا قول جیسا کہ قائل عبد الرحمن بن محمد بن عبداللہ انصاری شہیر بالاحوص شاعر حجا ہجا کی اس نے انہیں کی آکھیا
انہیں آکھیا سلام اللہ یا ماتا رو، اے ماتا مفرد منادہ مفرد معرفہ ہے کہ نہیں، ایک شخص دا نام ہے اور جی میں یا تو ہونا کسی یا ماتا رو، لیکن شاعر نے کی بڑے یا ماتا رن، شعر وزن تو نکل جاتا ہے. سلام اللہ یا مطر علیہا ولیسا علیک یا مطر السلام. سمجھیو، المطر نام ہے رجل کا، کبھی اس صورت تھا، بیوی اس کی حسینہ جمیلہ تھی، علیہا کی ضمیر لوٹتی ہے اس کی بیوی کی طرف. مطر اول جو ہے وہ منون ہے یہاں ضرورت شعری کے لیے، جیسا کہ منون ہے غیر منصرف ضرورت کا سلاسل و اغلال. ہن ویکھو شاعر نے حجب کیویں کیتی ہوندی نا پہ انہیں اس نو مخاطب کر کے نا مطر نو، اللہ کا سلام اے مطر اس پر، کس پر، اور نہیں تجھ پر اے مطر سلام. بےزتی کون سی کیتی نہیں، بےزتی ہوئی کہ نہیں، چونکہ ان شکل سونی نہیں سی، بیوی سونی سی، تو شاعر ان دی حجب کیتی کہ اللہ دا سلام ہے مطر تیری بیوی ہوتے، نہ کہ تیرے ہوتے، نہ کہ نہیں سمجھ آئی. سلام اللہ یا ماتا رن علیہا ولیسا علیکا یا ماتا رو السلام، تیرے تے سلام نہیں ہے گا. والقسم ثانی، قسم ثانی منادہ کے اعراب سے ایک آگیو منادہ مبنی رفع کی علامت پر، کیڑا کیڑا جڑا مفرد معرفہ ہوئے، کیڑا شاباش. دوسری قسم منادے کی، دوسری منادے کے اعراب سے دوسری قسم یہ کہ منادہ مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کے ساتھ. منادہ توجہ کریں یار، یعنی لام کے دخول کے وقت وہ لام جو داخل ہوتا ہے کس پر، کس وقت، اور جدو صد مارنی کہ ساری مدد کری، جیسے یا لزیدن، جیسے ہے او، جیسے دھیان کری. پس زید منادہ ہے، مجرور ہے دخول لام جارہ کے سبب سے، اور ہو گیا منادہ مورب یہاں. اچھا جی یہ منادہ مورب کیوں بن گیا؟ یہ منادہ وہ آندنے دے ہوتے اور حرف جارہ آ گیا تو اسم دا خاصا ہے، تو انہیں کہا چالا کار اپنے باہر لگا پھرنا تو مبنی ہوندا پھرنا ہے، چل اپنے محلے، تو کوٹ کٹ کے واپس لے گئے انہوں جی. سننا بے کہ ہو گیا منادہ مورب یہاں باوجہ ذوف اس کی مشابت کے حرف کے ساتھ، اور باوجہ قوت اس کی مشابت کے اسم کے ساتھ. کس وقت؟ حرف جر کے دخول کے وقت. اس وقت جدو حرف جر آ گیا نا تو انہیں دی جڑی مشابت سی نا کاف نال او ٹلی کیتی، اسم نال مضافت دی مشابت تیز کیتی، تے جڑا پھر واپس چلا گیا چاڑیا ریڑ تے مگر دیتا تکا تے او گھر پہنچ گئے جی. کیڑے پاسے؟ مور مالے پاسے. اچھا جی سوال ہی لام زر لے ہوندی، لام زبر لا کیویں بن گیا؟ یہ کی ہوندی؟ الحمدللہ، تو ماض فتح دیا گیا لام جارہ کو یہاں، باوجود ہے کہ لام جارہ کیا ہوتا ہے جب داخل ہو کس پر، کیونکہ لام اسم ظاہر تے آوے تے لام مجرور ہوندا جے، ضمیر تے آوے تے مفتوح ہوندا ہے. اینو کیوں فتح دیتا؟ وجہ اس لیے کہ منادہ واقع ہے مقام کس کے، بولو چاہو بھول گئے جرا دو صفحے پہلے پڑھا کے ہیں، کاف خطاب کے، اور لام جب داخل ہوتا ہے کس پر، ضمائر پر، تو اس وقت بسم اللہ ہوتا ہے لام کیا، جیسے اے کاف تے قائم مقام ہے کہ کوئی نہیں، تے کاف تے لام آوے تے کی ہوندا ہے، اس لیے سمجھ آئی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ لام کیا ہے، اے تسی لام استغاثہ جیڑی گل مصنف چھوڑی اشارے دس دے جے. اور اسی طرح منادہ مجرور ہوتا ہے لام تعجب کے ساتھ بھی، کس کے ساتھ بھی، جیسے یا للمائے یا لدواہی، دواہی جمع دا یا مصیبتاں، ہم مصیبتاں ڈگیاں ساریاں. اور تیسرا لام تحدید کے ساتھ، کس کے ساتھ،
یہ ہیں تینے جارا معنی بکھرے بکھرے، جیسے یا لبکرن لادر بننا کا، او بکر تو میں کٹے ساں تو باز نے آنا پیا جی، ایر کیڑا لام ہے؟ تے او یا للمائے لامے تعجب ہے نمبر چوکھا پانی ویکھیا تے او دوجا ہوئی لامے جنہاں نے استغاثہ ہی جی سنی۔ اچھا جی ہن سوال ہوا اے لام کیوں لے آندا اور حرف کیوں نہیں لے آندا استغاثے واسطے؟ ماض اختیار کیا گیا لام کس کے لیے؟ اور تعجب کے لیے، باقی حروف جارہ سے اس لیے کہ مستغاث بھی مخصوص ہوتا ہے اپنے امثال کے درمیان سے بلانے کے ساتھ۔ او 20 بندے کھلوتے انہوں بندہ ساتھ مارتا نا جڑا مدد کرے گا، انہاں وچ انہوں خاص کیتا ہے کہ نہیں؟ سمجھئے؟ اور اسی طرح متعجب مینو بھی مخصوص ہوتا ہے استحضار کے ساتھ۔ تو جس لئے کھلوتا ہے تینوں چوکھا سارا پانی بھی نظر ہے، ٹبا بھی نظر ہے، گھر بھی نظر ہے، پر ڈبے گھر بھی نظر ہے، تو جڑا تعجب کیڑی شاید کیتا پانی دے چوکھے ہون ہوتے، وہ 5-7 شیاں میں جو تو متعجب نو خاص کیتا ہے کہ کوئی نہیں؟ تے بھی خاص ہے۔ اور ادھروں جڑا نا جی یہ لام جڑا ہے، اور لام وضع کیا گیا کس کے لیے؟ اختصاص کے معنی کے فائدہ دینے کے لیے، اور لام اختصاص کے لیے، اللام للاختصاص الجلو للفارا سے فناسب معناہما، تو دونوں کا معنی۔ اور یہ لام جڑا ہے نا لام زبر لا، یہ تعلق پکڑتا ہے کس کے ساتھ؟ عدو مقدر کے ساتھ، اس لیے آکھیں نا یا لزیدن، تے لزیدن جار مجرور کس کے متعلق ہے؟ عدو مقدر کے جی، سمجھ آگی جی۔ تو منادہ کی تعریف پہلی قسم مفرد معرفہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر، اور وہی جو منادہ مبنی ہے نا کیا اس پر اگر لام استغاثہ، لام تعجب، لام تحدید آ گئے تو وہ منادہ مورب ہو جاتا ہے اور مجرور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہو جاتا ہے۔